حیات خلق ہوئی ولایت سے، ولایت منبع، حیات ساری، ولایت اصل، حیات فرع۔ آج چکر سمجھ میں آیا ہے کہ ولایت پہ مرنے والے کا کندھا ہلا ہلا کے کہا کیوں جاتا ہے؟ سن بھی لے، سمجھ بھی لے۔ چونکہ منبع حیات ہے اس کے دل میں، مصدر زندگی ہے اس کے سینے میں، اس لیے مر کے بھی مرا نہیں، صرف سن نہیں رہا، افہم، سماعت کے ساتھ فہم، افہم، سمجھ لے۔ فہم کا تعلق شعور سے ہے، اور یہ بھی صاحبان وحی نے افہم کا حکم سردار صاحب دیا ہی اسی لیے ہے کہ زمانے کے بے علم دیکھ لیں، جب ان کی ولا پہ مرنے والا مر کے بے شعور نہیں ہوتا، ہم ہذیان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ باتیں بھولتے تو نہیں جا رہی نا؟ اب بظاہر باطن میں سارے ایک ہیں، لیکن ظاہر میں ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی ہیں نا۔ کوئی رسالت کے لیے آیا، کوئی ولایت کے لیے آیا، کوئی عبادت کے لیے آیا۔ اب ایک کو جو زین العابدین کہا ہے، باقی نہیں تھے عابد۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کم تر تھے، بلکہ میں نے تو یہاں تک مولانا پڑھا ہے کہ کبھی کبھی سرکار باقر سے فرمایا کرتے تھے میرے مولا کہ بیٹے ذرا ایسے نہیں، بے صحیفت جد کا امیر المومنین، بیٹے اپنے دادا امیر المومنین کی عبادت والا صحیفہ لانا ذرا۔ جب اس کی ورق گردانی کرتے پھر منہ سے نکلتا اوف میں یقدر علی عبادت امیر المومنین، کس کی قدرت ہے علی جتنی عبادت کرنا۔ زین العابدین فرما رہے ہیں میں یقدر، کس کی قدرت ہے کہ وہ امیر المومنین جتنی عبادت کر سکے، لیکن زین العابدین کا لقب ان کے پاس ہے۔ یہ اظہاریہ ہے بھائی، ہاں ورنہ 14 ہیں ایک، تو اب اظہاریہ کے طور پر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے رسول دونوں چیزیں بانٹتا ہے، علی بھی دونوں چیزیں بانٹتا ہے، لیکن ظاہر میں حیات پہ تصرف ہے رسول کا، موت پہ قبضہ ہے علی کا۔ نہیں قدیری تم ذرا غور سے سننا، اور مولانا آپ کے لیے ہے یہ تحفہ۔ ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی کہے کہ جب حیات بنی ولایت سے ہے، علی کے قبضے میں یہ ہونی چاہیے۔ غضنفر نے الٹ کہہ دیا، دیکھو دیکھو دیکھو، سورج علامت ہے نبوت کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور چاند علامت ہے ولایت کی۔
یعنی قرآن میں نبوت کو سورج کہا جاتا ہے اور ولایت کو چاند کہا جاتا ہے، لیکن دیکھ لو چاند 2 ٹکڑے نبی نے کیا، ڈوبا ہوا سورج علی نے لگایا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی میرے بھائی؟ یہ کیا علم ہے؟ ایک ہونے کی علامت ہے، ایک ہونے کی علامت ہے۔ ہیں دونوں لیکن ظاہر میں حیات بانٹی رسول نے، موت بانٹی علی نے۔ اس لیے کتابیں بھری پڑی ہیں، موت کے وقت ہوتے سب ہیں لیکن جھلک علی دکھاتے ہیں۔ کتابیں پڑھو، میری ذمہ داری تو جانتے ہو لاہور والوں، انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ، توفیق مولا سے مانگا کرو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جنگ خندق کا ایک دوسرا نام بھی ہے، شاباش، آپ تو سارے پڑھے لکھے ہو، احزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب شاباش، گروہ، قبیلہ، ٹولہ، فرقہ، احزاب، بہت سے گروہوں والی جنگ۔ 17 قبیلے تھے جو لڑنے آئے تھے۔ جب عقاب مرگ بن کے جھپٹا ہے علی، جب سائقہ موت بن کے خرمن حیات کو جلانا شروع کیا ہے علی نے، بھگدڑ مچی۔ مقداد کی روایت ہے کسی چھوٹے موٹے بندے کی نہیں، اور مقداد ملک اور وہ صحابی ہے تیرے رسول کا کہ رسول خود فرماتے ہیں کہ اِنَّ مقداد بین اصحابی کالالف فی القرآن، مقداد میرے صحابہ میں ایسے ہے جیسے قرآن میں الف۔ کیونکہ بے سے یہ تک ہر حرف جب دوسرے حرف سے ملے تو چہرہ بدل دیتا ہے۔ الف اکیلا بھی ایسے، کسی سے مل جائے پھر بھی ایسے۔ تو مقداد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بھگدڑ مچی، ما من جریح الا وقال جرحنی علی، ما من قتیل الا وقال قتلنی علی، وما من منہزم الا وقال انہزمنی علی۔ کہتا ہے جس زخمی کے پاس سے میں گزرا، کس نے زخم لگایا؟ کہا علی نے۔ جو مر رہا تھا آخری ایڑیا رگڑ رہا تھا، میں نے پوچھا کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ جس بھاگتے ہوئے کو میں نے روکا، کہا چھوڑ پیچھے علی ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہر زخمی کہہ رہا ہے علی، ہر مرنے والا کہہ رہا ہے علی، ہر بھاگنے والا کہہ رہا ہے پیچھے علی۔ اور مقداد کہتے ہیں وَمَا صَالِكَ كَوْنَ وَاقِفًا عَلَى شَفِيرِ الْخَنْدَقِ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ قَرِيمِ أَخْلَاقِهِ لَا يُعَاقِبُ مُنْهَزَمًا۔ اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں تو خندق کے کنارے پہ ذوالفقار مردم شکار کی ٹیک لگا کے علی مسکرا رہا ہے۔ میں نے کہا مولا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا میں بھاگتوں کے پیچھے بھاگے۔ میں نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا۔ زندگی ہو موت کا تعلق اس سے، اگر بات بھولی نہیں، بس میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ موت اسی لیے مرتے ہوئے ہوتے 14 ہیں، وہاں بھی اکثر دکھائی علی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود کہہ رہے ہیں
یا ہار حمدان میں یمدیاننی من مومن لا منافق قبلا او ہار سمدانی کوئی مرے کہیں مرے کبھی مرے جہاں مرے جو مرے یارانی تیرے مولا علی کو دیکھتا ہے کیسے قوبلا ایسے ہی جیسے تو اب مجھے دیکھ رہا ہے مولا ہر کوئی فرمایا ہر کوئی مومن منافق دونوں فرمایا کافر مشرک بھی دونوں نہیں جنہیں یہ مومن کے ہاں تو آئیں کہ وہ آپ کا ہے یہ منافق کے پاس کے خوشی میں آ رہے ہیں فرمایا ان کان مومنا یبشرہ و ان کان منافقا یلعنہ اگر مومن ہو بشارت دینے آیا ہوں میری محبت میں تکلیفیں اٹھائیں اب میں آ گیا ہوں اب تیری تک میرا خیال آپ تھک گئے ہو اب تیری تکالیف کا دور تمام ہوا اب آج کے بعد وہ ہوگا جو تو چاہے گا وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا يَلَعْنُهُ اگر منافق ہوتا ہے تو لعنت کر کے کہتے ہیں بڑا بھونک چکا مجھے اب تیری مہلت کی رسی کھینچ لی گئی اب کوئی موقع نہیں تیرے لیے تو اس لیے موت کی ہر علامت پہ علی اب اگر میرے سامعین کو یاد ہے میرا جملہ بھول نہیں گیا تو ہے بقا سے لیکن مرے گی موت کو بھی موت آئے گی قیامت کے دن بس فرق اتنا ہے کہ ہم عالم فنا میں مر رہے ہیں وہ عالم بقا میں مرے گی میں نے اس کے بارے میں مولانا دو مختلف قول پڑھے تھے اور کچھ عرصہ پریشان رہا ایک قول یہ پڑھا کہ میرے مولا فرماتے ہیں انا ممیت الموت میں علی موت کو مارنے والا ہوں میں نے پڑھا میں نے کہا مولا حق آپ نے جو کہہ دیا ٹھیک پھر کسی کتاب میں پڑھا کہ موت کو یحییٰ مارے گا اسی لیے اس نبی کا نام یحییٰ رکھا گیا زندہ رہنے والا حیات سے ہے یحییٰ مصدر حیات سے ہاں فعل مضارع ہے یہ مارے گا کہا ہے میرا مولا کہتا ہے میں ماروں گا ادھر یحییٰ مارے گا چکر کیا ہے آیت اللہ بروجردی اول رضوان اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الصراط المستقیم میں مسئلہ ہی حل کر دیا مولا ان کی قبر کو منور کرے وہ فرماتے ہیں یذبحہ یحییٰ بے امر امیر المومنین کہ موت کو ذبح یحییٰ کرے گا ذبح کرنے کا حکم علی دیں گے سمجھ میں آئی بات ذبح یحییٰ کریں گے لیکن امر علی کا ہوگا تو اب یہیں سے ذرا سوچ لینا جو نبی کو امر دے سکے میں نے کہہ دیا اللہ جانے کس کے سر سے گزرا اللہ جانے کس کے سینے سے ہوتا جو انبیاء کو حکم دے سکتا ہے دیکھو دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں صرف تیرا نبی علی کو حکم دے سکتا ہے بس باقی آدم سے عیسیٰ تک کو علی حکم دے سکتا ہے کیونکہ حکم دینے کا اختیار ہوتا ہے موالی کو مولا کے پاس اور یہ بھی مجھے یاد دلانا پڑے گا کہ من کنت مولا ہوں جس کا جس کا میں مولا اس کا علی مولا
تو فتویٰ دے، تیرا رسول آدم کو حکم دے سکتا ہے یا نہیں؟ عیسیٰ کو حکم دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو پھر جس کا یہ مولا ہے اسی کا علی مولا ہے۔ جی اور پھر مولانا وہ جو حدیث ہے حدیث جواب، اور کیا بھائی 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں، صرف شیعہ کے پاس نہیں، 73 فرقے کے پاس لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواد، لا یجوز واحد نہیں کہا رسول نے، احد، واحد کہتے تو شاید گنجائش ظہیر بھائی نکل آتی، لا یجوز احد، ہاں کوئی ایک بھی علی کی راہداری کے بغیر نہیں گزرتا، اس کوئی میں جیسے غضنفر شامل ہے ویسے ہی آدم شامل ہے۔ جی کیونکہ احدن ہے، علماء نحو کے پاس جائیں، علماء لغت کے پاس جائیں کہ جہاں احدن کا لفظ ہے وہاں بس دو ہی باہر ہوں گے، ایک وہ جو کہہ رہا ہے، ایک وہ جس کے لیے کہہ رہا ہے۔ جی قانون الہی ہے، تبدیلی نہیں، سب کو تاریخ تو جو ہے ہی محتاج تحریر امیر، علی حکم کیسے نہیں دیکھ سکتا؟ اور اس سے پہلے کہ واقعی میں آپ تھک جاؤ اور بے دم ہو جاؤ، سمیٹوں میں اپنے بیان کو، حکم دے رہا ہے جو نبی کو دے سکتا ہے، یحییٰ جیسے نبی کو، وہ فرشتوں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ بس ایک بات شاکر بھائی ہے، اور اسی پہ راضی رہنا ہے، یقیناً بہت بڑا روحانی ذکر ہوا ہے، اور مرحومہ کے مولا ذکر پاک کے صدقے میں درجات بلند کریں، کیونکہ میں نے پڑھ رکھا ہے کتابوں میں کہ کیوں روش اپنائی گئی 1400 سال سے، کھانے دے کر، کپڑے دے کر، قرآن پڑھا کے، دعائیں مانگ کے بھی مومن مطمئن نہیں ہوتا، اشارے ثواب کی مجلس ضرور کراتا ہے۔ تو اس کی وجہ مجھے یہ نظر آئی ملک، اور میں نے پڑھا کہ جب ہم اپنے مرنے والوں کے لیے اشارے ثواب کے لیے کھانا کھلاتے ہیں مساکین کو، مومنین کو، تو وہ کھانا نہیں جاتا ادھر، جنت کا اس سے بہتر کھانا فرشتے مرنے والے کے سامنے رکھتے ہیں، تیرے ثواب کے لیے زمین پہ کھلایا گیا، اللہ نے تیرے لیے فردوس برین سے بھیجا، سر اٹھانا، جو آپ کسی مفلس کو لباس دیتے ہو اشارے ثواب کے لیے، وہ کپڑا نہیں جاتا، اس سے کہیں افضل حریر جنت، جنت کا ریشمی لباس فرشتے لاتے ہیں، تیرے لیے لباس دیا گیا زمین پہ، اور یہ آیا عرش برین سے، یہ پہن لے، یعنی ہر شے سے بہتر۔ جاگنا جب آپ ذکر کراتے ہو، پڑھنے والا عالم ہو، واعظ ہو، شاعر ہو، مرثیہ خان ہو، سوز خان ہو، ایک ایک جملہ فرشتے مرنے والے کو پیش کرتے ہیں، تیرے ثواب کے لیے یہ کہا، تیرے ثواب کے لیے یہ کہا، یہ کہا، وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے ہر شے کا بدل لاتے تھے، یہ جملے لا رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مومن کیا کیا جائے، کھانے سے بہتر کھانا تھا، لباس سے بہتر لباس تھا، لیکن نہ اس ذکر سے بہتر کوئی شے ہے؟ اس
کا بدل نہیں لائے. اب ظہیر بھائی خان صاحب اجازت ہے مجھے ایک فکرہ کہنے کی؟ شاکر بھائی کہوں فکرہ؟ مولانا کہہ دوں؟ بولے گور ہے اجازت؟ وہ جن کے ذکر کا بدل وہاں نہیں ملتا، ان خود کا بدل ٹکے کا ملا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس تمام ہونے کو آئی میری گفتگو. موت کے لیے جو انبیاء کو حکم دے سکتا ہے تو فرشتے کو کیوں نہیں دیتا؟ بس جاگتے رہنا. سمٹ گئی گفتگو. شب معراج آسمانوں سے گزرتا گیا تیرا رسول. زہیر بھائی جس آسمان سے بھی گزرا فرشتوں نے سلامی دی. سلطان مملکت ہدیت جا رہا ہے بھائی، کوئی عام مہمان تو جا نہیں رہا. فرشتے سلامیاں دے رہے ہیں. آسمان ششم پہ پہنچا، سارے فرشتوں نے سلامی دی. ایک جو ہے وہ بہت بڑی لوح میں الجھا ہوا تھا، بڑی تیزی سے انگلیاں چلا چلا کے کوئی حساب کر رہا تھا. جبریل جلدی سے آگے بڑھا، او ملک الموت، نبی رحمت آگے، لوح رکھی، سلام کیا، جھک کے کہا یا رسول اللہ اذا وصلت الارض لا تخبر بہی علی، زمین پہ جا کے علی سے نہ کہیے گا. زمین پہ جا کے علی سے نہ کہیے گا. تعارف علی ہے تو علی کو جانتا ہے. یہ پہلا جملہ تو تفسیر فرات میں بھی مل جائے گا، اور تفسیر فرات تو ہر عالم کے پاس پڑی رہتی ہے. یہ نہ کہو کہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. جانتے ہو علی کو؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں جانوں گا؟ جس دن سے اللہ نے مجھے قبض ارواح کی لوح دی ہے اسی دن سے ایک حکم دیا ہے. کیا؟ عمر تو اللہ اقبض روح شیعت علی اللہ بعمرہی. اللہ نے کہا تھا خبردار ہمارا کلمہ علی کے کسی شیعہ کی روح اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک علی اجازت نہ دے دے. درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند. ایسے تو سلامتی علماء حق مومنین مومنات بلند تر صلوات صلی علی محمد آل محمد. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. جانتے ہو آپ ہر مجلس میں پوچھتا ہوں اور یہی جملہ پوچھتا ہوں روزانہ، صرف اس لیے کہ ننگے سر فرش عصا پہ بیٹھنے والے سوگواروں کو یہ احساس دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں جب تک چار آنسو نہ بہیں شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. ہاں اس کی آمد کا مقصد نہ ہمارا علم ہے نہ ہماری خطابت ہے. وہ ہم سے خطابتیں کیسے سنے گی؟ وہ صرف پرسے کے لیے آتی ہے کیونکہ حسین مظلوم ہی ایسا ہے. آپ کے تصور سے پہلے بہت جلد خالی کر رہا ہوں میں منبر. ہر مرنے والے پر رویا جاتا ہے لاہور والوں مرنے کے بعد.
لیکن زہرا کا لاڈلا وہ مظلوم ہے. اللہ اکبر. ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا حسین. کبھی ماں کو رلایا, کبھی بابا کو رلایا, کبھی نانا کو رلایا. پڑھنا کتابیں میں یاد کرانے لگا ہوں, سن مجھ سے لینا, آنسوں کی بھیک مجلس کی مالکہ سے مانگ لینا. واز فرما رہے ہیں ممبر پہ رسول, فضا دوڑی دوڑی آئی, یا رسول اللہ ادرک بن تک, یا رسول اللہ بیٹی کی خبر لیجئے. فضا کیا ہوا؟ مولا میں اور تو کچھ نہیں جانتی, وضو فرما رہی تھی, اچانک چیخ ماری, غش کھا کے گر پڑی. میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس وہ بلاغت ہی نہیں کہ میں بتاؤں کس انداز سے رسول منبر سے اترے, جلدی سے گھر میں آئے بلا تشبیہ, زانو اقدس پہ سر رکھا بیٹی کا, دامن رسالت سے ہوا دی, آنکھیں کھولی بطول نے, بیٹا کیا ہوا؟ رو کے کہا بابا ویسے تو حسن بھی دنیا میں آیا تھا, لیکن بابا حسن نے مجھے کبھی نہیں رلایا. یہ جس کا نام تو نے حسین رکھا ہے, اللہ جانے یہ کیا ہے, ابھی دنیا میں آیا نہیں, ہر وقت مجھے رلاتا ہے. بیٹا آج بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے, غش میں کیوں آئی؟ جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے پتھر کا نہیں. کہا بابا میں نے وضو شروع کیا, میں نے ہاتھوں پہ پانی ڈالا, میرے درج عصمت سے آواز آئی, اماں انا ابنوں کے عطشان, اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. بابا آخر میرا ماں کا کلیجہ ہے, آخر میں ماں ہوں. میرے کلیجے پہ چھری چل گئی, لیکن بابا میں جی کڑا کر کے وضو کرتی رہی. میں نے کھلی کی, پھر آواز ہے اماں انا ابنوں کے اوریان, اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں. اب لفظ بڑا دل دکھانے والا ہے لوگوں, حقیقت ہے اس کا صحیح ترجمہ روانی میں کیا ہی نہیں جا سکتا. بابا میرے غش میں آنے کی وجہ یہ ہے, میں نے منہ پہ پانی ڈالا, آواز آئی اماں انا ابنوں کے سہکان, اماں میں تیرا اس طرح پس جانے والا بیٹا ہوں کہ جب میری زینب مقتل میں آئے گی ایک ایک سے پوچھتی پھرے گی میرا حسین کہاں ہے. بیویوں مجھے اکبر کا بابا نظر نہیں آ رہا, حسین کا لاشا کہاں. وَسَيَّالَ أَيَّامُ الْقَلَبِينَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. مارے الہ مجلس مانی مجلس کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشاہد, مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما, ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما, جس غرض کے لیے مجلس ملقات ہوئی سے رایت البرام تک پہنچا, مجلس کا ثواب ظاہر ہے بجلی کہ اہلیہ مرحومہ کی روح فرفتو یومن بے اولاد نارینہ عطا فرما, یا مقروض تنگ دستے ان کی تنگ دستی دو فرما, جو من بیمار ہے شفاء کاملہ خوشنوی کی عبادت لا کشیات عاجلہ کلیہ مرحمت فرما, یمی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہے پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جب ظہر. ایک مرتبہ تمام مومنین پھر ظاہر رضوی کی عالیہ مرحومہ کی روح و فتح کے ارشاد ثواب کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنی سے سماعت ہے کہ ایک مجموعہ سورہ فاتحہ روزہ شیخ علی اختر مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ. بسم اللہ اللهم كن وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار
ولي وحافظ وقائد وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض ونتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته الطيبين